السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین و ناظرین، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش خدمت ہے جس کے راوی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے: ان سہل بن سعد الساعدی قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وزہد فیما فی ایدی الناس یحبوکا، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں زہد اختیار کرو، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اور اگر یہ کام کر لیتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت رہو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور لوگ بھی اس سے محبت کریں، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بتلایا جو آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ اس کے راوی سہل بن سعد ہے۔ سہل بن سعد کے بارے میں آپ کو بتلا دوں، سہل بن سعد جو تھے، ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ یہ ایک خزرجی ساعدی انصاری صحابی ہیں۔ ان کا نام پہلے حزن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ان کا نام سہل رکھ دیا تھا۔ حزن کے معنی جانتے ہیں آپ، غمگین جس کو کہتے ہیں نا، آدمی غم سے بھرا ہوا ہو، اسی کو حزن کہتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کا نام بدل دیا اور بدل کر کے سہل رکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کا نام برا ہو، اس کے معنی خراب ہوں اور اچھے نہ ہو، تو آپ اس کو بدل کر کے جو ہے اچھا نام رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن سعد کا نام جو ہے حزن سے سہل رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ 91 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے مدینہ میں، اور مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے یہ صحابی ہیں۔ تقریباً 100 احادیث ان سے مروی ہیں۔ یہ ہے حضرت سہل بن سعد جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں اللہ اور اس کے بندوں کی محبت حاصل کرنے کا گر سکھلایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، تو اسی کا گر اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے۔ اور انسان کی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور تمام مخلوقات کے ہم محبوب بن جائے، اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ دنیا سے زہد اور بے رغبتی کی بات کہی گئی ہے۔ جانتے ہیں آپ، ایک بہت فضیلت والا عمل ہے، اللہ کی محبت کا باعث ہے یہ کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے۔ زہد کیا ہے؟ آخرت میں نفع نہ دینے والی تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام زہد ہے۔ وہ عمل جو آپ کو آخرت میں کام نہ دے، آپ اس سے چھوڑ دیں، آپ اس کو ترک کر دیں، یہی زہد ہے۔ اسی بنا پر جو ہے، اس کی بنا پر انسان دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح سے کوئی پردیسی راہ گزر مسافر رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کہ آپ ایک اجنبی ہو، جیسے ایک راہ چلتے مسافر ہو۔
تو دنیا میں اس طرح سے رہنے کی بات کہی گئی ہے، یعنی دنیاوی ان تمام چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ جو آخرت میں کام آنے والی چیز نہ ہو، اسی کو زہد کہتے ہیں، اور اس طرح سے دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں زہد سے مراد بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان تمام جائز نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھائیں، یہ غلط ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دنیا میں رہیں، جائز چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، جائز کام کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی جائز کاموں میں لگے رہیں، اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ زہد دنیا سے کنارہ کشی کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی کٹیا میں چلے جائیں، کسی پہاڑ پر چلے جائیں اور پوری دنیا سے جو ہے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور جانے کے بعد آپ وہاں جو ہے صرف الگ تھلگ دنیا بسا لیں اور وہاں رہ کر کے آپ جو ہے اللہ اللہ کریں اور صوفیوں کی طرح سے آپ اس طرح سے بنے رہیں، سادھو سنتوں کی طرح سے بنے رہیں، یہ جو ہے زہد نہیں ہے۔ زہد یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس کی جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس سے دلچسپی، اس کی لالچ، اس کی محبت دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر کے آپ اس میں بالکل غرق نہ ہو جائیں، دنیا میں رہ کر کے آپ بالکل اسی کے ہو کے نہ رہ جائیں، صرف دنیا سے محبت کرنے لگیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جائز نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اور دنیا میں رہ کر کے آپ اپنی زہد کو اختیار کریں اور اس پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا دنیا کے تعلق سے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا میں زہد اختیار کریں اور جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا کی عیش و عشرت کے لیے بعض حلال اور حرام کی تمیز لوگ نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ملیں گے آپ کہ دنیاوی زندگی میں رہ کر کے اس کی تمام چیزوں کی عیش و عشرت میں پڑھ کر کے دنیا میں جو ہے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی عیش و راحت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جان لیجئے کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ایک دن زندگی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی جو ہے اصل زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، اسے جہنم میں ایک غوطہ دے کر کے اسے پوچھا جائے گا، جہنم میں ایک بار ڈال کر کے نکال لیا جائے گا اور اسے سوال کیا جائے گا، اے ابن آدم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی راحت دیکھی ہے، سکون دیکھا ہے زندگی میں، عیش و عشرت دیکھی ہے کبھی دنیا میں زندگی میں اپنے، کیا تجھ پر کبھی خوشحالی کا گزر ہوا ہے؟ اس طرح سے اسے سوال کیا جائے گا۔ وہ کہے گا وہ بندہ، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، میں اس طرح سے جو ہے کبھی مجھے کوئی خوشی نہیں ملی ہے، اور اس طرح سے وہ انکار کر دے گا۔ جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ تھا، پریشان حال تھا، اسے جنت میں ایک غوطہ لگایا جائے گا اور اسے نکال لیا جائے گا، اور پھر اسے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم یہ بتاؤ کیا تو نے کبھی کوئی سختی، کوئی مشکل، کوئی تنگی دیکھی ہے؟ وہ آدمی کہے گا کہ جو ہے اللہ کی قسم میرے ساتھ کبھی کوئی سختی نہیں ہوئی ہے، میں کبھی پریشان حال نہیں رہا ہے، میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ میں کبھی پریشانی کی زندگی گزارا ہوں، کبھی میں نے کوئی سختی اور تکلیف دیکھی ہو۔ آپ تصور کریں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا جہنم میں جاتے ہی سب کچھ بھول گیا، اور تنگی اور مشکلات کی زندگی گزارنے والا جنت میں جانے کے بعد دنیا کی ساری مشکلات کو بھول گیا۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کے چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، چاہتے ہو کہ آپ دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ والی زندگی میں آپ آرام و سکون سے رہیں، تو زہد اختیار کیجئے اور دنیا کا ہو کے نہ رہ جائیے، دنیا میں رہتے ہوئے جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ لوگوں کی محبت کا بہترین نسخہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ آپ سے کیسے محبت کریں، کیسے آپ سے لوگ پیار کریں اور محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتلایا اس صحابی رسول کو، کہا کہ ان کے ہاتھوں میں پائی جانے والی چیزوں کی لالچ نہ کرو، بلکہ ان کے مال و دولت سے آپ زہد اختیار کرو، دوری اختیار کرو، بے رغبت ہو جاؤ ان کے مالوں سے، کیونکہ انسان اپنے ساتھ پھیلانے والے سے اب کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔
ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس نہیں اور کسی کے سامنے جا کے اپنی ضروریات رکھیں گے، کسی کے سامنے اپنے بات کو رکھیں گے، تو جس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے وہ آپ کو کمتر سمجھے گا، حقیر سمجھے گا۔ انسان مال کو خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائل سے بغض و نفرت و کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ کرتے ہیں یہ۔ اس طرح کی بہت سارے آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال و دولت ہے، کسی کے پاس اگر چیزیں ہیں، تو آپ اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اس سے کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اللہ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، انسانوں سے نہ مت مانگو۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کو فکر و غم لاحق ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے خلاف اگر بندہ بندوں سے بے نیاز ہو کر کے اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لے، اللہ پر اعتماد کرے، توکل کرے، اسی سے اپنی مرادیں مانگے، اپنی مسائل کو اللہ کے سامنے رکھے، بندوں کے سامنے نہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے، تو انسان کو اللہ کا فضل و کرم جو ہے، اس کے لیے ہر وقت اللہ کا فضل و کرم کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے اس کو قلبی سکون ملے گا، روح کو اطمینان ملے گا، اور اس طرح سے اس کو سکون نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ لیکن اتنا توکل ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اللہ ضرور دے گا۔ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آپ کو رسوائی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے اگر آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، تو آپ ہمیشہ اللہ سے مانگو۔ ہر دشواری کو اللہ تعالیٰ سہولت میں جو ہے بدل دے گا، اور ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین روزی عطا فرمائے گا جس کا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سارے غموں کو دور کر دے گا، ایسی قابل رشک آزادی عطا فرمائے گا جس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کر کے اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھیں، اپنے مسائل کو رکھیں، اپنی مشکلات کو رکھیں، اللہ رب العالمین پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ انسانوں کی کیا حیثیت کہ انسان کے پاس مال ہے، اور اگر آپ اس کے پاس چلے گئے، اس سے مانگنے لگے، تو آپ کو بے عزت بھی کر سکتا ہے، آپ کو نہیں بھی دے گا، بھگا بھی سکتا ہے، آپ کو حقیر و کمتر سمجھے گا۔ اس طرح سے مال کو خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، تو کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اس سے آپ زہد اختیار کرو، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس سے بے رغبت ہو جاؤ۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگو۔ دنیا سے زہد اور بے رغبتی کا جو معاملہ ہے، وہ اگر شرعی حدود میں ہو تو قابل مد ہے، شرعی حد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان حدود کو تجاوز کر جائے آدمی تو یہ قابل مذمت ہے۔ اگر شرعی حدود کے اندر ہے تو یہ بہت قابل تعریف چیز ہے۔ اس کو اگر پھلاک گیا اور اس کے آگے بڑھ گیا تو یہ جان لیجئے بہت قابل مذمت چیز ہے۔ اور یہی کیا لوگوں نے، گمراہ صوفیوں نے، اور اس طرح سے سادھو سنتوں نے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو بہت سارے مسلمان کہلانے والے صوفیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ زہد کے نام پر خلوت گزینی، خانقاہ نشینی انہوں نے ایجاد کر لیا، اور اس طرح سے جہالت میں وہ پڑھ کر کے ہر ضلالت کو، ہر گمراہی کو انہوں نے فروغ دیا، بڑھاوا دیا، افراط و تفریط سے کام لیا، اور اس طرح سے بہت سارے کام ان لوگوں نے انجام دیے جو یہ زہد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے دنیا کو رہ کر کے دنیا میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں انہوں نے اپنے آپ میں پیدا کر لی۔ کچھ لوگوں نے تو حلال چیزوں کو حرام کر لیا اپنے اوپر، جیسے شادی بیاہ کرنا، اولاد کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہونا، علم حاصل کرنے کے لیے دنیا داری سمجھ لینا، یعنی بہت ساری چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ایک آدمی کے لیے کہ ضروری ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح سے اسلامی شریعت نے جن چیزوں کو حکم دیا تھا اس پر بھی ان لوگوں نے نکیر کرنی شروع کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اس سے دوری اختیار کرو۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے، اور جو کچھ ہم نے کہا اور آپ نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔